میں ان کا دفاع نہیں کر رہا ہوں بیٹا، میں اپنے جو وے آف میرا جو ورک ہے نا، میں وہ اس کی ڈیفینیشن بیٹا آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اکابر کے ہی عقائد پر ہوں، لیکن یہ ہمارا سافٹ کارنر ان کے لیے، ان کو قریب کرنے کے لیے ہے۔ تو بیٹا کسی چیز میں بھی نا اس طرح ایکسٹریم ہونا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ آپ میری اولاد کی طرح ہیں، آپ جو بھی کہیں گے میں بڑے پیار سے سنوں گا۔ ہاں، میں آپ سے یہ درخواست کروں گا، آپ میرے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بہت غلط کر رہا ہوں یا کفر پھیلا رہا ہوں، نہیں، میں نے کفر پھیلانے کی بات نہیں کی مولانا صاحب، جو بات میں نے کہی ہے اس سے میں تجاوز نہیں کرتا۔ مجھے دین کا جو ہے نا آپ جتنا علم نہیں ہے، لیکن مجھے حدود کا ضرور پتہ ہے کہ میں آپ کو نہیں کہا آپ کفر پھیلا رہا ہوں۔ اتنا تو کرو نا، اتنا تو کرو نا۔ اس وقت جو ایک بات تو اللہ نے مجھے دی ہے نا ایک نعمت، کہ دیوبندیت کو دنیا میں خاموشی کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے سے پہنچایا ہے، اور لوگوں کتنے بریلوی خاندان ٹوٹ کے آ گئے، کتنے شیعوں کے آگے مت کہ دیوبندیت کو دنیا میں خاموشی کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے سے پہنچایا ہے، اور لوگوں کتنے بریلوی خاندان ٹوٹ کے آ گئے، کتنے شیعوں کے آگے۔ بیٹا ان کو قریب کرنے کے لیے، چونکہ آپ تبلیغ کے نہج کو پورا سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے آپ یہ غصے ہو رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں۔ یہ ان کو قریب کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، باقی اللہ کا فضل ہے، میں اپنے اکابر کے ساتھ ہوں، انہی کے طریقے پر ہوں، لیکن تبلیغی جماعت کا نہج مختلف ہے۔ ہمارے وہ سنی بھائی جو آج تک طارق جمیل کو سنی سمجھتے رہے ہیں، یہاں تک کہ جب کوئی سمجھاتا ہے مسلمان کہ بھائی یہ سنی نہیں ہے، یہ دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ایک مولوی ہیں، تو ہمارے کچھ سنی بھائی مانتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں نہیں تم فرقہ وارث پھیلا رہے ہو، تم نفرتیں پھیلا رہے ہو۔ تو آج آپ نے اپنے دل کے کانوں سے سن لیا ہوگا کہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرا عقیدہ وہی ہے جو علماء دیوبند کا، جو اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، خلیل امبیٹوی وغیرہ کا عقیدہ ہے، وہی طارق جمیل کا عقیدہ ہے، اور یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جن کے عقائد کفریاں ہیں۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مولانا طارق جمیل کے عقیدے جو ہے وہ گستاخانہ ہیں، لہٰذا ان کو سنی سمجھنا بہت بڑی بھول ہوگی۔ آپ سن رہے ہیں کہ مولانا طارق جمیل نے کہا کہ یہ جو میں اس طرح ایموشنل بیانات کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو سافٹ کارنر اختیار کر کے اپنی طرف مائل کر سکوں، اٹریکٹ کر سکوں، اور پھر ان سنیوں کو دیوبندی بنا سکوں۔ تو آپ خود دیکھ لیں کہ یہ منافقت ہے۔ جس طرح کچھ رافضی جو ہے تقیہ کرتے ہیں، یعنی اصل بات کو چھپاتے ہیں، اسی طرح یہ اپنے مذہب کو چھپاتے ہیں تاکہ یہ سنیوں کو قریب لائیں اور پھر ان کو دیوبندی بنا دیں۔ تو یہ ہے طارق جمیل کا مکروہ چہرہ۔ عوام اہل سنت کو چاہیے کہ ایسے مولویوں کو سننے سے پرہیز کریں اور اپنے ایمان کی فکر کریں۔